نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدى ورحمة آمین یا رب العالمین۔ سورہ تحریم کے دوسرے رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کا بڑا حصہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں ایک مضمون ابھی باقی رہ گیا ہے، اور اس کے ضمن میں ایک خاتون نے مجھے خط بھی لکھا تھا کہ بار بار اخبارات کے اندر ایسی اپیلیں آتی ہیں کہ لوگوں کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ تو اجتماعی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی جو ہمارے ہاں جو رسومات ہیں اس کے حد درجے میں، جیسے کہ آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ کا ورد ہے، یا یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیحات ہیں، اسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ باہر جا کر میدان میں سب لوگ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تو یہ گویا کہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ یہ بھی بڑا غلط تصور ہے۔ اجتماعی توبہ کیا ہوگی؟ یہ انفرادی توبہ سے شروع ہوگی، اور کسی قوم کے اندر اگر اتنے معتدبے لوگ توبہ کر لیں کہ پھر وہ اس ملک کے نظام کو بدل دے تو وہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ نظام کافرانہ ہے، ساری کاروبار سود پر ہو رہے ہیں اور اللہ سے توبہ کی جا رہی ہے، اور کسی شے کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ اگر اس معنی میں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ آدمی بھی میدان میں جمع ہو جائیں، جیسے کہ ہو جاتے ہیں، کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں، 20 30 لاکھ جو ہیں وہ میدان عرفات کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وقت کے دریا میں پانی جدھر بہہ رہا تھا حج سے پہلے ادھر ہی بہتا رہتا ہے حج کے بعد۔ دنیا میں کہیں کوئی ذرہ برابر بھی کسی تبدیلی کے آثار نہیں ہوتے۔ تو یہ نہیں ہے در حقیقت توبہ اجتماعی جو ہوگی کسی قوم کی طرف سے، وہ یا تو یہ کہ جو حضرت یونس کی قوم نے کیا تھا، وہ تو عذاب الہی کو دیکھ کر سب لوگ کانپ گئے تھے اور انہوں نے توبہ کی تھی، وہ معاملہ اور تھا بالکل، اور اس میں جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ہم خود بخود انڈرسٹوڈ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دل سے توبہ تھی۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ طریقہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس باہر جائیں، جمع ہو جائیں، دعا مانگیں اور توبہ ہو جائے گی، اس سے کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ افراد توبہ کریں، پہلے اپنے وجود پر اپنے گھر میں دین نافذ کریں، یہ توبہ ہے۔ اس کے بعد یہ جڑے، ایک اجتماعیت کی شکل بنے، طاقت بنے، اور وہ پھر نظام کو ٹکرا کر نظام کو بدل دیں، پھر توبہ ہو گئی اجتماعی طور پر۔ اس لیے کہ عمل درست ہوئے بغیر تو توبہ نہیں ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرتا ہے پھر عمل درست کرتا ہے تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کے جناب میں، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ اس اعتبار سے اجتماعی توبہ اس کا نام ہے، وہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں ہوگی کہ اتنے معتدبے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیں انفرادی سطح پر کہ پھر وہ مل جل کر اتنی بڑی طاقت بن جائیں کہ ملک کے نظام کو بدل دے، تو وہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، اسی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھ جو ساتھی اہل ایمان ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور جو ہے دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی۔ یہ مضمون اس صورت میں دوسری مرتبہ آ رہا ہے۔ اصل میں قرآن مجید میں یہ 10 مدنی صورتوں کا ایک اکٹھ ہے، جیسے ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے ایسے یہ 10 ستارے ہیں۔ سورہ حدید پہلی ہے، سورہ تحریم آخری ہے، 10 صورتیں ہیں، اور تعداد سور کے اعتبار سے اتنا بڑا اجتماع جو ہے مدنی صورتوں کا قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے۔ طویل ترین صورتیں تو وہ ہیں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے، یہ تو کل 1.25 پارہ بنتا ہے،
لیکن تعداد جو ہے صورتوں کی اس میں 10 ہے، اور پہلی صورت بھی انتہائی اہم ہے، آخری بھی۔ پہلی صورت میں بھی نقشہ کھینچا گیا، نورہم یسعی بین ایدیہم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، جس دن کے تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا، اور ان کو بشارت دی جائے گی، آج تمہارے لیے جنتوں کی بشارت ہے۔ تو یہ جو ہے کیفیت سورہ یہ حدید میں آئی اور یہی یہاں آئی ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اس سے ایک نقشہ سامنے آتا ہے میدان حشر کا۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ میدان حشر، اس کی حقیقتیں، اس کے واقعات کو صحیح سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ عالم غیب کی باتیں ہیں۔ موت کے بعد سے لے کر جو شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ، پھر بعث بعد الموت، قیامت، حساب کتاب، جنت، دوزخ، اس کی جو بھی ہمیں معلومات قرآن میں دی گئی ہیں بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اس کی زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی اصل حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ وہ تو وہیں جائیں گے تو کھلیں گی باتیں کہ ہاں یہ بات تھی جو فرمائی گئی تھی، یہ بات تھی جو کہی گئی تھی۔ تو نقشہ کچھ ایسا سامنے آتا ہے کہ ایک تو معاملہ ہوگا کافر اور مسلم کے درمیان تقسیم ہو جائے گی، یہ کفار تھے جائیں جہنم میں سیدھے، یہ مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں میں پھر واقعی جو سچے مسلمان ہیں اور جو جھوٹ موٹ کے مسلمان بنے ہوئے ان کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے، منافق ہیں، اب ان میں بھی ایک سکریننگ کی جائے گی، ایک چھلنی لگائی جائے گی تاکہ منافق ایک طرف رہ جائیں اور جو اہل ایمان حقیقی ہے وہ آگے نکل جائے۔ یہ جو چھلنی ہے اس کو پل صراط کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور یہ صراط ایک پل ہوگا، بہت تنگ سا پل، اور اس پہ شدید اندھیرا ہوگا، اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا، نیچے جہنم دہک رہی ہوگی اور اس کے اوپر سے یہ پل صراط ہے، اور اس اندھیرے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ٹھوکر کھا کے گر پڑنا جہنم کے اندر، یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہوں گے دنیا سے، جو ایمان کی اور اعمال صالحہ کی روشنی لے کر آئے تھے، ان کے دل میں سے بھی روشنی نکلے گی، اور اعمال صالحہ کا کمانے والا یہ داہنا ہاتھ ہوتا ہے، داہنی طرف سے بھی روشنی نکلے گی۔ اس روشنی کے اندر وہ پل کو دیکھتے ہوئے راستہ طے کر کے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن جن کے پاس وہ روشنی نہیں، نہ ایمان تھا نہ اعمال صالحہ تھے، وہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے اور جہنم میں نکل جائیں گے۔ یہ ہے جسے ہم عام اپنی زبان میں پل، تو اردو کا لفظ عربی میں تو نہیں ہے، پل صراط ہم جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے، اور اس کا نقشہ جو ہے 2 جگہ کھینچا گیا ہے۔ اہل ایمان، دل کا ایمان ہے تو دل سامنے سے اس کی روشنی ہوگی، اور اگر داہنی طرف جو ہے اعمال صالحہ ہے تو داہنی طرف روشنی، دونوں جگہ پر۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، قرآن مجید میں جو اہم ترین مضامین ہیں وہ کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں، یہ میں نے بارہا آپ کو بیان کیا ہے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر روشنی پڑتی ہے، اس کی مزید چھرا حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ایک پہلو جو ایک جگہ واضح نہیں تھا دوسری جگہ واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کو چھلنی میں اسے نکالنے کے لیے در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ پروسیس کرے گا۔ اس کی حقیقی شکل کیا ہوگی یہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا، لیکن یہ کہ 2 مقامات پر اس کا تذکرہ اجمالاً میں نے اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے۔ اب اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے مراتب بے شمار ہیں۔ کسی کا ایمان ابو بکر صدیق والا ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کا ایمان ایک ادنا صحابی کا ایمان ہے، کسی کا ایمان ہم میں سے کسی شخص کا ایمان ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی اعتبار سے اس نور کی انٹینسٹی ہوگی، اتنا ہی زیادہ زوردار نور جو ہے انہیں عطا ہوگا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو بس اتنا نور ملے گا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ بہت عمدہ مثال ٹارچ کی روشنی جو ہے، اگر آپ جا رہے ہوں کسی پگڈنڈی پر سے اور خطرناک راستہ ہے اور وہاں سانپوں کے ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور سب کچھ ہے، تو آپ کے لیے ٹارچ کتنی بڑی نعمت ہوگی اس وقت رات کی تاریکی کے اندر، چاہے ہلکی سی اس کی روشنی ہے، لیکن بہرحال قدم کے آگے تو نظر آ رہا ہے نا کہ آگے کیا